ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایتی واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 تک پڑھا تھا۔ آج دو آیات کور کریں گے، آیت نمبر 224 اور 225۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان آیات کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم صادر فرمایا ہے کہ ایسی قسمیں جن میں تم نیکی کے کاموں سے اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنے کے لیے قسمیں کھاتے ہو ان میں اللہ کا نام استعمال مت کرو اور اللہ کے اوپر ایسی قسمیں مت کھاؤ۔ یعنی تم یہ قسم مت کھاؤ کہ میں آج کے بعد روزہ نہیں رکھوں گا، یا یہ قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں شخص کی جو ہے وہ مدد نہیں کروں گا، یا اور کوئی بھلائی کے کام ہیں تو اللہ کا نام لے کر ایسی قسمیں مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قسمیں تم بلا ارادہ کھاتے ہو، یعنی ایک انسان کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات قسم سے شروع کرتے ہیں، بات بات پر قسم کھاتے ہیں تو ان کا ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ تو ایسی قسموں پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گرفت نہیں کروں گا، لیکن جو تم اپنے قسمیں پورے دل کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ کھاتے ہو اور اسے لوگوں کے لیے اپنی یقین دہانی کرانے کے لیے اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو ضرور تمہارے اوپر آزمائش کے طور پر رکھے گا اور تم سے پوچھے گا کہ وہ قسم پوری کی ہے یا نہیں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے، یہ بھی ایک چھوٹی سی باتیں ہیں معاشرے کے اندر، معاشرے کو پرسکون رکھنے کے لیے، کہ لوگ خواہ مخواہ جو ہے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے رہیں اور لوگ ان پہ یقین کرتے رہیں اور اس کے پیچھے وہ جھوٹ بولتے رہیں۔ اور دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ قسم کھائے بغیر لوگ سودا نہیں بیچتے، قسم کھائے بغیر لوگ جو ہیں اپنا کاروبار نہیں کرتے۔ تو یہ معاملات اگر وہ قرآن پڑھے ہوتے، سمجھے ہوتے، تو انہیں یقین ہوتا کہ اس قسم کے اوپر اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، اور جب اللہ پوچھے گا اور کسی بات کا جواب نہ دے پائیں گے تو کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حساب یسیر مانگو۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا نامہ اعمال دیکھے گا، اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور باریک بینی میں جانے کے بجائے سرسری طور پر دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو بند کر کے اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور فرمایا
اے صدیق کی بیٹی، اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے گا کہ یہ کیوں ہوا تھا تو وہ مارا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اپنی قسمیں جو ہم روزانہ آئے دن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کھاتے رہتے ہیں، سمجھیے، غور کیجئے۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم آگے بھیج رہے ہو اس کی فکر کرو کہ کیا آگے بھیج رہے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ کون بتلائے گا؟ آج دیکھیں ہمارے جو معلمین ہیں وہ تو ہمیں کسی اور جو ہے وہ قصے کہانیوں پہ لگائے ہوئے ہیں، اور ہی باتوں میں الجھائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کفر کے فتوے، اس کو مت سنو، اس کے ساتھ مت اٹھو، فلاں مسجد میں مت جاؤ۔ یہ باتیں ہمیں کون بتائے گا؟ تو ہم خود پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس چینل کی یہ چھوٹی سی کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے، خدا را اپنی جنت کی فکر کریں، خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قابل بنیں کہ آپ کو قرآن سمجھ آئے۔ جس طرح آپ انگلش سمجھتے ہیں، دوسری زبانیں سمجھتے ہیں اور ان کو پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کیا ہے، اس زندگی کا کیا مقصد ہے، اور آنے والی زندگی اگر تو وہ خوشخبری والی ہے، جنتوں والی ہے تو الحمدللہ، اور اگر وہ جہنم میں لے جانے والی ہے تو کیا بنے گا۔ چلیے اب ہم ان آیات مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ کو، واو عطفہ، لا تجعلوا فعل نہیں ہے، اللہ مفعول بہ ہے۔ لا تجعلوا مادہ جیم عین لام باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ جعل، مضارع یجعل، فتح یفتح، جعل یجعل۔ امر، جعل کے لیے امر، واحد کے لیے اجعل اور جمع کے لیے اجعلو، یہ امر دیا جا رہا ہے، حکم ہے، اور نہیں نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ لا تجعل واحد کے لیے، اور جمع کے لیے لا تجعلو، تم سب مت بناؤ، فعل نہیں جمع مذکر، یعنی تم سب مت بناؤ۔ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کو ڈھال، آڑ کے طور پر اللہ کی قسمیں کھانے سے گریز کرو۔ عُرْضَةً مفعول ثانی ہے، یعنی تجعلو کا ایک مفعول ہے اللہ اور دوسرا عُرْضَةً۔ لِأَيْمَانِكُمْ، لِأَيْمَانِ یہ مرکب جاری ہے اور ایمانکم مرکب اضافی ہے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، تاکہ نہ تم نیکی کرو، نہ تقوی اپناؤ اور نہ بھلائی کرو، یعنی ایسے قسمیں کھانے کے لیے اللہ کا نام مت لو۔ ان ناسبت المضارع ہے، اور ان آنے والے جو آگے مضارع کا فعل ہوگا اس کو یہ مصدر کا معنی بھی دیتا ہے اور اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اور تبرو یہ فعل ہے، واو عاطفہ ہے، اور تتقو بھی فعل ہے، اور آگے واو عاطفہ کے بعد پھر تصلحو بھی فعل ہے۔ تو ان سارے افعال کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ان تبرو، تبرو کا مادہ با را را، باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ برا، مضارع یبرو، سمیع یسمعو، برا یبرو۔ تبرون تسمعون کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب نیکی کرتے ہو۔ لیکن جب تبرون کے ساتھ ان لگا تو ان نے نون گرایا اور تبرو کر دیا اور اس کو حالت نصب میں لے گیا کہ تم نیکی نہ کرو۔ تبرون کا مطلب تم سب نیکی کرتے ہو، ان تبرو کہ تم نیکی نہ کرو، دیکھیں مطلب بھی بدل گیا اس کا۔ اس کے بعد دوسرا فعل ہے تتقون، مادہ واو قاف یا، باب اختلفا، ماضی کا پہلا صیغہ اتقا، مضارع یتقی، اتقا یتقی۔
تتقون کدھر ہے؟ تختلفون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب پرہیزگار بنتے ہو یا بنو گے، لیکن ان نے پھر وہی عمل کیا، یہاں پہ تتقون کا نون گرایا، تتقو رہ گیا اور اس کو حالت نصب دی اور مطلب بھی بدلا کہ تم پرہیزگاری نہ کرو، یعنی یہ جو تم قسمیں کھاؤ اس لیے کہ یہ کام نہ کرو۔ اس کے بعد جو اگلا فعل ہے وہ ہے تصلحو، مادہ صاد لام ہا باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اصلحہ، مضارع یصلحو، اسلمہ یسلمو، اصلحہ یصلحو۔ تسلمون کے وزن پہ تصلحون، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب اصلاح کرتے ہو۔ تسلحون کا نون گرا ان کی وجہ سے، ان تصلحو رہ گیا، حالت نصب میں چلا گیا اور مطلب بھی بدل گیا کہ تم اصلاح نہ کرو۔ بین الناس، لوگوں میں، بین الناس مرکب اضافی ہے۔ واللہ سمیع علیم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ واو عطفہ، اللہ مبتدا، سمیع علیم خبر ہے، سمیع خبر کے طور پر، آگے علیم اس کی صفت ہے تو یہ مرکب توصیفی بھی بنا۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ گرفت نہیں کرتا، لا نافیہ، یؤاخذ فعل ہے، کم ضمیر جمع حاضر منفصلہ، اللہ فاعل ہے۔ لا یؤاخذ، حمزہ خا زال اس کا مادہ ہے، باب جاہدہ، ماضی کا پہلا صیغہ آخذہ، مضارع یؤاخذو، جاہدہ یجاہدو، آخذہ یؤاخذو۔ یؤاخذو فعل مضارع جمع غائب مذکر، یجاہدو کے وزن پہ، وہ مواخذہ کرتا ہے یا کرے گا، لا یؤاخذو مواخذہ وہ نہیں کرتا، یعنی وہ چھوڑ دیتا ہے ان باتوں کو، ان کی اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کرتا۔ باللغو فی ایمانکم، ان قسموں پر جو تم بلا ارادہ عادتاً اٹھا لیتے ہو۔ باللغوی مرکب جاری، فی ایمانی مرکب جاری، ایمانکم مرکب اضافی۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ ولیکن یؤاخذکم، مگر اللہ ضرور پوچھے گا تم کو۔ واو عطفہ، لیکن حرف استدراک، ٹو ایکسپلین یعنی وضاحت کرنے کے لیے ایک یہ حرف آتا ہے، یعنی جو بات ہو رہی ہے ویسا نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ یؤاخذو فعل ہے، کم ضمیر حاضر منفصلہ کے لیے، تو یؤاخذو ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ بما کسبت قلوبکم، جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو۔ بیما مرکب جاری، بی حروف جارہ میں سے ہے تو مل کر مرکب جاری بنا۔ کسبت فعل ہے، قلوبکم یہ مرکب اضافی ہے۔ کسبت مادہ کاف سین با، باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ کسبہ، مضارع یکسبو، ضربہ یضربو، کسبہ یکسبو۔ کسبت ماضی واحد غائب مؤنث، مذکر اور مؤنث ہماری گرامر کی جو کلاسز ہیں ان میں، اسماء کی کلاسز میں ہے اس کی تفصیل۔ ہوا کسبہ یہ مذکر کے لیے، ہیا کسبت یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ کسبہ سے کسبت۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ واو عطفہ، اللہ مبتدا اور غفور خبر، حلیم اس کی صفت، تو یہ دونوں مل کر بنیں گے غفور حلیم مرکب توصیفی۔ الحمدللہ ہم نے 2 آیہ مبارکہ 224 اور 225 پڑھ لی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔